اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 461 میں حربی کا مفہوم اور اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ کتاب الجہاد میں بحث ہو رہی ہے اور اس کے مسائل اور فروعات پر گفتگو ہوگی۔ حربی کا مفہوم اور اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ حربی کی تعریف اور اس کی قیود کے فوائد، حربی کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے استشہاد پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ شہیدین نے کتاب الجہاد میں اس سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ بطور مقدمہ تھیں، اب وہ چند فصلوں میں کتاب الجہاد کے مسائل کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی فصل میں ان گروہوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے جنگ واجب ہوتی ہے اور ان سے جنگ کرنے کی کیفیت اور طریقہ، اور احکام ذمہ یعنی ذمی جو کفار ہوتے ہیں ان کے احکام بھی بیان کریں گے جو کہ یہود و نصارہ ہے۔ تو جن سے ابتداءً جنگ واجب ہوتی ہے ان میں کفار حربی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو لوگ اسلام کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کی کوئی نسبت اور رابطہ نہیں ہوتا، یعنی مسلمانوں کے گروہوں سے بھی وہ تعلق نہیں رکھتے اور آسمانی کتابوں کے بھی مالک نہیں ہیں، جیسے بت پرست ہیں یا چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہیں یا کمیونسٹ ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہودی، نصرانی اور مجوسی اہل کتاب ہیں اور ان کو حربی کفار نہیں کہا جاتا، اگرچہ بعض موارد میں اہل کتاب بھی کفار حربی کے حکم میں ہوتے ہیں جب وہ شرائط ذمہ کو قبول نہیں کرتے اور ان پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ بھی اس صورت میں حربی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مسلمان گروہ جو کہ نہایت ہی انحراف کا شکار ہوتے ہیں اور محکوم بالکفر ہوتے ہیں، مثلا خوارج ہیں جو امام معصوم کی اطاعت سے خارج ہو کر ان سے جنگ کرتے ہیں، انہیں کفار حربی نہیں کہا جاتا اور احکام حربی ان پر جاری نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ ابتداءً جنگ جائز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ امام معصوم کے خلاف قیام کرتے ہیں اور مسلمان معاشرے میں حرج مرج پیدا کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور اس کے احکام فاصلے چہاروں میں بیان ہوں گے۔ یا غیر امام پر وہ شورش کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، جیسے امام معصوم حاضر نہیں ہیں، وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی مسلمانوں پر دفاع کرنا واجب ہوتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَهُنَا فُصُولٌ الْأَوَّلُ فِي مَنْ يَجِبُ قِتَالُهُ وَكَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ وَأَحْكَامِ الذِّمَّةِ، یعنی کتاب الجہاد میں کچھ فصلیں ہیں جن میں مختلف احکام ذکر ہوں گے۔ پہلی فصل میں ان افراد کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہے، وَكَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ، اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کی کیفیت اور طریقہ بیان ہوگا، وَأَحْكَامِ الذِّمَّةِ، اور جو ذمی کفار ہیں ان کے احکام بھی ذکر ہوں گے۔ یجب قتال الحربی وهو غیر الکتابی من اصناف الکفار الذین لا ينتسبون الى الاسلام، کافر حربی جو کہ جنگ کی حالت میں ہے اس سے جنگ کرنا واجب ہوتا ہے، اور وہ کتابی کفار کے علاوہ ہے، جو کفار کی اقسام مختلف ان میں سے ہے لیکن کتابی یہودی اور نصارہ اور مجوسی ان کے علاوہ ہے۔ الذین لا ينتسبون الی الاسلام، اور وہ اسلام کی طرف بھی منسوب نہیں ہوتے، یعنی مسلمانوں کے بعض فرقے جو شدید انحراف کا شکار ہوتے ہیں اور محکوم بالکفر ہوتے ہیں ان میں سے بھی وہ شمار نہیں ہوتے۔ فالکتابی لا یطلق علیہ اسم الحربی، پس جو کتابی کافر ہوتا ہے جس کو آسمانی کتابیں حاصل ہیں تو اس پر حربی کا نام صدق نہیں کرتا، استعمال نہیں کیا جاتا۔ وَإِنْ كَانَ بِحُكْمِهِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ، اگرچہ کہ بعض صورتوں میں وہ بھی حربی کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ کتابی اس صورت میں
وہ اسلام کے مثلاً حکومت میں محفوظ شمار ہوتا ہے جس صورت میں وہ احکام ذمہ پر عمل کرے اور ایک قرارداد پر ہو، لیکن اگر وہ ذمہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا اور امن و امان کے ساتھ نہیں رہتا تو پھر وہ حربی کے حکم میں چلا جاتا ہے۔ وَقَذَا فِرَقُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِمْ كَالْخَوَارِجِ، اسی طرح مسلمان جو فرقے ہیں تو وہ بھی حربی میں داخل نہیں ہوتے اگرچہ کہ ان کے کفر کا حکم لگایا جاتا ہو، جیسے خوارج ہیں، شدید انحراف کا شکار ہیں، امام معصوم کے خلاف قیام کرتے ہیں اور ان کے اطاعت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ إِلَّا أَن يَبْغُوا عَلَى الْإِمَامِ، تو جب تک یہ بغاوت نہ کریں اور جنگ و جدال نہ کریں تو پھر ان کا حکم حربی کا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ یہ امام معصوم پر بغاوت کر دیں، خروج کریں۔ فَيُقَاتَلُونَ مِنْ حَيْثُ الْبَغْيِ، تو ان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے بغاوت کی وجہ سے۔ وَسَيَأْتِي حُکْمُهُمْ، اور ان کے احکام کی تفصیل فاصل چہاروں میں آئے گی۔ او علی غیرہ فیدافعون کغیرہم، یا پھر یہ امام معصوم پر خروج نہیں کرتے بلکہ غیبت کے دور میں مسلمانوں کے اوپر خروج کرتے ہیں۔ فیدافعون کغیرہم، تو پھر ان کے مقابلے میں دفاع کرنا واجب ہے، جیسے مشرکین وغیرہ اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو دفاع کرنا واجب ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ قِتَالُ الْحَرْبِ بَعْدَ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ بِإِظْهَارِ الشَّهَادَتَيْنِ وَالْتِزَامِ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَالدَّاعِي هُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، کفار حربی کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہوتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے کہ وہ شہادتین کا اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اور احکام اسلام کی پابندی کریں، ان پر عمل کرنے کا تعہد کریں۔ تو یہ جب ان کو دعوت دے دی جاتی ہے اور وہ انکار کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ واجب ہوتی ہے۔ والداعی هو الامام، ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے والا امام معصوم ہوگا اور نائب ہو یا ان کا نائب خاص ہوگا۔ وَيَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ فِي حَقِّ مَنْ عَرَفَهُ بِسَبْقِ دُعَائِهِ فِي قِتَالٍ آخَرَ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ غَزَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی المصطلق من غیر اعلام واستأصلهم، تو کفار حربی سے جنگ کرنے کی اساسی شرط یہ تھی کہ امام معصوم یا نائب ان کو شہادتین اور احکام اسلام کی دعوت دے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ ان کو دعوت دینے کی جو اعتبار اور شرط ہے ساقط ہو جاتی ہے فی حق من عرفہ، جو پہلے ہی اسلام کو جانتا ہے، بے سب کے دعائے ہی فی قتال آخر، مثال کے طور پر اس کو پہلے کسی جنگ میں دعوت دی جا چکی ہے اور وہ سارے مقصد کو جانتا ہے، اب پھر ایک مرتبہ جنگ میں آتا ہے۔ او بغیر ہی، یا پھر کسی اور طریقے سے وہ اپنے مثلا طریقوں سے اسلام کی تمام دعوت کو جان چکا ہے پھر بھی اس کو نہیں مان رہا تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ وَمِنْ ثَمَّ غَزَا النَّبِيُّ، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مصطلق کے ساتھ بغیر ان کو دعوت اسلام دیے جنگ کی تھی اور وَاسْتَأْصَلَهُمْ، اور ان کی جڑ اکھاڑ دی تھی۔ یہ بنی مصطلق جو تھے یہ خزاعہ قبیلہ کا ایک شاخ ہے جو کہ قریش کے ہمسائے میں رہتے تھے، اور مدینے میں رپورٹ پہنچی تھی کہ حارث بن ابی زرار جو رئیس قبیلہ ہے وہ اسلحہ وغیرہ جمع کر رہا ہے اور سپاہی جمع کر رہا ہے تاکہ مدینہ کا محاصرہ کرے اور نبی اکرم اور آپ کے اصحاب کو نقصان پہنچائے۔ تو نبی اکرم نے اپنے اصحاب کے ساتھ قبیلہ بنی مصطلق کی طرف حرکت کی اور مریسع نامی جو کنواں تھا وہاں پر ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کے جو شجاع لوگ تھے انہوں نے وہاں پر شجاعت دکھائی، جس سے عرب قبائل کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، اور مختصر سی جنگ کے ساتھ جس میں 10 افراد دشمن کے قتل ہوئے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، دشمن متفرق ہو گئے اور بہت سے اموال مسلمانوں کو ملے۔ نعم یستحب الدعاء حینئذ کما فعل علی علیہ السلام بعمر
وغیرہ مع علمہم بالحال وامتناعہ من قبولہ فلو اظہر قبولہ ولو باللسان کف عنہ۔ ہاں پھر بھی مستحب ہے اس کو دعوت دینا جب وہ پہلے غرض کو جانتا ہے، مقصد اسلام کو جانتا ہے، جیسا کہ امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین نے عمرو بن عبد ود کو دوبارہ دعوت دی تھی، حالانکہ وہ پہلے ہی اسلام کی غرض کو جانتا تھا اور اس وقت تمام دعوت پہنچ چکی تھی۔ وغیرہ ہی اور دوسرے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ جب جنگ ہوتی تھی کفار کے ساتھ تو مولا ان کو دوبارہ دعوت دیتے تھے، حالانکہ وہ جنگ کے مقاصد کو جانتے تھے، مع علمہم بالحال، حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے۔ وامتناعہ من قبولہ، یہ اس شرط کا تتمہ ہے، یعنی اس کو جنگ سے پہلے دعوت دی جائے، وامتناعہ من قبولہ، اور وہ کافر حربی اس دعوت اسلام کو قبول کرنے سے منع کرے اور اس کو قبول نہ کرے۔ فلو اظہر قبولہ ولو باللسان، لیکن اگر وہ دعوت اسلام کو قبول کر لے، ولو باللسان، اگرچہ ظاہری طور پر زبان کے ذریعے اس کا اقرار کرے، کف عنہ، تو پھر اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، روکا جائے گا اس سے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو عبارت میں آیا ہے عمرو بن عبد ود کے ساتھ جو امام علی علیہ السلام کی جنگ تھی، یہ جنگ خندق میں مشہور واقعہ ہے۔ تو اس میں جب مولا نے اس مشہور و معروف عمرو بن عبد ود عامری کے ساتھ جنگ کرنا چاہی تو پہلے اس کو دعوت اسلام دی، اور نہایت ہی مشہور واقعہ ہے کہ نبی اکرم نے اس وقت آپ کی اس شجاعت کے بارے میں فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے دن امام علی علیہ السلام کی ایک ضربت وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ امام ذہبی نے مستدرک الصحیحین میں اس روایت کو، چونکہ امام حاکم نے شپوری نے نقل کیا تھا تو اس کو صحیح و سند قرار دیا ہے۔ امام نے اسے پہلے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کیا، امام نے اسے جنگ سے روگردانے کرنے کی دعوت دی تو اس نے وہ بھی قبول نہیں کیا کہ لوگ میرے اوپر ہنسیں گے اور شعراء میرے خلاف ہجو کریں گے، مذمت کی چیزیں لکھیں گے۔ تو امام نے فرمایا پھر اب آخری بات یہ ہے کہ مقابلہ کیا جائے۔ تو پھر جب امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ جنگ کی اور جب اس کے سینے کے اوپر سوار ہوئے تو بعض روایت کے مطابق اس نے لعاب دہن پھینکا، تو امام نے جب غصہ کیا تو اس کو چھوڑ دیا تاکہ کہیں اپنے غصے کی وجہ سے اس کو قتل نہ کیا ہو، بلکہ للہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور بعد میں اس کا سر جدا کیا۔ تو اس خلوص کی برکت سے امام علیہ السلام کی یہ ضربت ثقلین کی باتوں سے افضل ہو گئی۔ تو جن گروہوں کے ساتھ جنگ واجب ہوتی ہے وہ تین گروہ ہیں جو امام مسلمین پر بغاوت کرتے ہیں، اہل ذمہ اور یہود و نصارى اور مجوس، جب شرائط ذمہ کو قبول نہ کریں، اور اس طرح دوسرے کفار جو حربی ہوتے ہیں۔ باغی کے ساتھ قتال واجب ہے حتیٰ کہ وہ امر اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہود و نصارہ اسلام کے لیے ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، اگر وہ جزیہ دیتے ہیں اور ذمہ کی شرائط کو قبول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر امن و امان کی حالت ہوگی۔ اور اسی طرح وہ جن میں اہل کتاب ہونے کا شبہ ہے جیسے مجوسی ہیں، اور باقی کفار حربی ہوتے ہیں۔ کفار حربی سے جنگ کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 بھی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 4 بھی ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو پھر گردن مارو اور جنگ کرو۔ تو اہل کتاب کے ساتھ اس کو تخصیص کی گئی ہے جب وہ جزیہ دیتے ہیں اور امن و امان میں آ جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29 سے بھی اس کے لیے استدلال کیا جاتا ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اہل کتاب میں سے ان سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ روز آخر پر، اور نہیں حرام سمجھتے اسے جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے حرام قرار دی، اور سچے دین کو اختیار نہیں کرتے، جنگ کرو
یہاں تک کہ وہ احساس کمتری رکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ جزیہ ادا کریں۔ ترجمہ اردو قرآن کریم علامہ سید علی نقی نکن مرکز افکار اسلامی سے طبع ہے، صفحہ 425 میں یہ ترجمہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح مسعد بن صدقہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے کہ جب نبی اکرم کسی کو کسی جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو اسے تقوی کی تلقین کرتے، اور اس کے تمام اصحاب کو جو اس کے ساتھی ہوتے تھے ان کو بھی، اور انہیں یہ امر فرماتے کہ جب کسی گروہ سے ملتے ہو تو پھر انہیں دعوت دو اسلام کی، اگر قبول کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ورنہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ وسائل و شیعہ باب 15 ابواب جہاد العدو حدیث سوم ہے۔ یہود و نصارہ تو اہل کتاب ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں میں۔ اسی طرح مشہور کا نظریہ ہے کہ مجوس بھی اہل کتاب ہیں، مگر عمانی ان کو بت پرستوں کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، لیکن روایات اس کے مخالف ہیں۔ مرسلہ واسطی امام صادق علیہ السلام سے ہے، تو اس میں مجوس کے بارے میں ان کے ایک نبی اور کتاب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وسائل و شیعہ باب 49 ابواب جہاد العدو حدیث اول ہے، اور اسی طرح مرسلہ مفید بھی مقنعہ میں ہے امام امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مجوس کو یہود و نصارہ کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اور کفار حربی کے ساتھ جنگ کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان کو پہلے دعوت دی جائے اصول دین کی اور دعوت اسلام کی۔ ایک تو نبوی حدیث ہے لا تقاتل الکفار الا بعد الدعاء الی الاسلام، مستدرک الوسائل باب 9 ابواب جہاد العدو میں ہے، اور مراد شہادتین کی تلقین کرنا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے، اور اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو بلا خلاف اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مسمع بن عبد الملک امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى الیمن فقال یا علی لا تقاتلن احدا حتى تدعوه الى الاسلام وأيم الله لئن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس۔ جب نبی اکرم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا اے علی کسی سے جنگ نہ کرو حتیٰ کہ اس کو اسلام کی دعوت دے دو، تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو یہ اس سب سے بہتر ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ وسائل و شیعہ باب 10 ابواب جہاد العدو میں ہے۔ اسی طرح ابو عمرہ سلمی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ایک شخص نے امام علیہ السلام سے اسی غزوات اور جنگ کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا تمہیں خلاصہ کرتا ہوں کہ جب تم جنگ کرتے ہو مشرکین کے ساتھ تو پہلے ان کو دعوت دے لیا کرو۔ وسائل و شیعہ باب 10 ابواب جہاد العدو حدیث دوم ہے، اور یہ دعوت امام دے گا یا اس کا نائب؟ تو نافع مختصر نافع محقق خلی کی تحریر الاحکام تذکرۃ الفقہاء اور تبصرۃ المتعلمین علامہ ہلی کی کتابوں میں ایسے ہے کہ امام دعوت دے گا، اور دروس شہید اول کی بھی ہے، اس میں بھی یہی نظریہ ہے۔ مسمع بن عبد الملک کی روایت بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام دعوت دیتے تھے، جبکہ اس سے اختصاص کو نہیں سمجھا جاتا۔ شیخ طوسی نے نہایہ میں اور ابن ادریس نے امام کا دعوت دینا مستحب قرار دیا ہے۔ اگر کفار پہلے دعوت اسلام کو سن چکے ہیں تو پھر ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس غزوہ بنی مصطلق کے تمام واقعات کو بحار الانوار جلد 20 صفحہ 281 میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور مستدرک الوسائل باب 9 ابواب جہاد العدو میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور جنگ خندق کا جو تفصیلی واقعہ ہے امام علی علیہ السلام کا عمرو بن عبد الود کے ساتھ مکالمہ بھی بحار الانوار جلد 20 صفحہ 227 پہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔